یادگار بنے جس میں منشا یاد صاحب ہے، رشید امجد ہے، اعجاز رائی، حامد بیگ، مرزا حامد بیگ اور مظہر الاسلام، ان سب کے درمیان میں رہ کر کہانیوں میں اپنی جگہ بنانی بڑا 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 کام تھا۔ میں اب باقاعدہ گفتگو کے لیے دعوت دوں گا انصر گیلانی صاحب کو کہ وہ آئیں، وہ اپنا مضمون پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ تو آئیے پلیز آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ یہ میں ہیٹر بند کر دوں؟ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جہاں ارباب علم و دانش، انتہائی تجربہ اور بصیرت رکھنے والے افراد، جن میں امید شاید کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور وہ خالدہ حسین اور ان کے کام کو کس طرح سمجھتے ہیں، شاید ہم اپنی تمام تر کاوشوں کے بعد بھی نہ سمجھ سکیں۔ ان کو ایک قریب کا بھی تجربہ ہے اور فن و ادب کے لحاظ سے اپنا جس طرح کا ان کا مشاہدہ ہے، وہ میرے لیے یہاں بہت ہی افسوس کروں گا کہ ان کی رہنمائی میں ایک جو میں لکھ کے لایا ہوں وہ اپنی ایک پریزنٹیشن ہے، اور میں اپنے ہاتھ تک جو ہے نا ایک ادیب کے لیے جو پیار اور اٹیچمنٹ رکھتا ہوں وہ کوشش ہے۔ اس میں خالدہ حسین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، پھر ان کی جتنی بھی ایولیوشن ہوا، ڈیولپمنٹ ہوئی اور مختلف مدارس سے گزری، اور پھر سارے کے کام کا ایک احاطہ اور ان کا اسلوب اور ان کا انداز اور ان کی فن و ادب، اور پھر جو معاشرے کی مختلف بقایوں کو پیش کیا اور صحیح معنوں میں حق ادا کیا، اور تقریباً جو 60 سال تک آپ نے خدمت کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑی ادیبہ تھی اور ایک بڑے استاد کے سے بھی حیثیت رکھتی ہیں۔ خالدہ حسین 18 جولائی 1938 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے لاہور کالج برائے خواتین سے گریجویشن اور یونیورسٹی اورینٹل کالج سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ڈاکٹر اے جی اصغر کی صاحبزادی اور ایم آئی حسین کی اہلیہ تھی۔ 1962 میں درس و تدریس سے وابستہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ رائٹرز اور سیاستدان جتنی زیادہ عمر پائیں اتنا ہی ان کا مشاہدہ، بصیرت، تجربہ اس معاشرے کی بہترین خدمت کرنے کا باعث بنتا ہے۔ خالدہ حسین بھی 60 سال تک تقریباً مختلف ادوار کے حوالوں سے علم و ادب کی خدمت کرتی رہی۔ مختلف وقتوں میں ان کے انٹرویوز سے بھی ہمیں کافی حد تک دانش اور بصیرت کی جھلک ملتی ہے۔ انسان کا کام اسے عظیم بناتا ہے جو جتنی جانفشانی سے اپنی فکر کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی قدر اس کا سماج اس سے مستفید ہوتا ہے۔ انٹلیکچوئلز کسی بھی معاشرے کا زیور ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، رہنمائی حقیقی ہوتے ہیں۔ وقت کی بدلتی رتوں اور رواجوں پر نظر ہوتی ہے اور بدلتی دنیاؤں میں اپنے سماج اور اس میں بسنے والوں کی پوری دنیا کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں صحافت معلومات کی فراہمی اور مسائل کی نشاندہی کرتی ہے، وہاں ایک ادیب معاشرے کے بدلتے اطوار، روایات، قدروں، تہذیبوں کے عروج و زوال، نظام اخلاقیات میں کجی، نظریات کی جوڑ پوٹ، رویوں میں تلخی، احساسات میں کمی، محسوسات میں نفوت اور معاشروں کی شکست و ریخت پر بڑی گہری نظر رکھتے ہوئے ادب تخلیق کرتے ہیں تاکہ پچھلی نسلوں کی محنت اگلی نسلوں کو منتقل ہو۔ ہر نسل قدر کے ساتھ جڑی رہے تو سوائے بے سکونی، تاکہ وہ ہر نسل اپنی قدر کے ساتھ جڑی رہے، اگر قدر سے ہٹے گی تو سوائے بے سکونی، اضطراب اور اضمحلال کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ادیب بہترین سرجن ہوتے ہیں، ہر معاشرے کا جوڑ خاص ہوتے ہیں، اس کو نکھارنے، سنوارنے اور بکھرنے سے بچائے رکھتے ہیں۔ اردو ادب میں یہی کچھ جب ہم خالدہ حسین کی خدمات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ 1962 کے بعد ظہور پذیر ہوئیں، جب افسانہ جدید رجحانات کی راہ پر چل رہا تھا۔ خالدہ حسین سے پہلے انور سجاد اور برراج مین راہ پڑھے جا رہے تھے۔ خالدہ حسین پاکستان سے اور سریندر پرکاش
انڈیا سے ایک ہی وقت میں جدید اردو افسانے پر کام شروع کیا۔ خالدہ حسین 1965 تک لکھتی رہیں، پھر اچانک منظر عام سے غائب ہوئی، شاید شادی ہوئی یا درس و تدریس میں مشغول ہو گئی۔ پھر 13 سال بعد تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، مگر قبل اس سے کہ وہ غائب ہوتی، انڈیا پاکستان کے ریڈرز کے ذہنوں پر بڑا گہرا نقش چھوڑ گئی۔ خالدہ حسین تو اس غیب وقتی میں بھی ادبی حلقوں میں یاد رکھی گئی۔ پھر 1979 میں آدھی عورت افسانہ لکھ کر علم و ادب کے میدان میں ایک بار پھر بیل دے دی۔ 1981 میں افسانوں کے مجموعے چٹان اور 1984 میں افسانہ دروازہ لکھ کر اپنے زندہ و پائندہ ہونے کی علامت بن گئی۔ خالدہ حسین کا اسلوب علامتی اور تجریدی ہے۔ ان کی ہر کہانی کے اندر ایک کہانی دکھائی دیتی ہے، ایک داخلی دنیا کی اور ایک خارجی دنیا کی، کیونکہ خالدہ حسین اپنے کرداروں کی اندرونی کشمکش کو بیرونی دنیا کے اثرات کے ساتھ جوڑ کر سماج اور فرد کا ایک المیہ سی بنا دیتی ہے۔ خالدہ حسین کی تحریریں ہمیں معلوم سے نامعلوم دنیا کی پر اسراریت کے سے سرے ملاتی دکھائی دیتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خالدہ حسین کی تحریروں میں چہرے شناسا ہوتے ہوئے اجنبی اور جانی بوجھی چیزیں اجنبی اور انجانی سی دکھتی ہیں۔ خالدہ حسین کی تحریروں میں کردار کسی انجان اندرونی کشمکش سے گزرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کہانیوں میں تشکیک، ابہام، بے یقینی اور استحجاب کی فضا بھی ملتی ہے، مگر ان کے قریب یہ سب کچھ ادب مختلف حوالوں سے ان گروہوں کو کھول بھی دیتا ہے۔ ان کی کہانیاں اندرون بین سی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ زندگی کے داخلی اور مبہم تصویر پیش کرتی ہیں، جو سنجیدہ کاری کو سمجھ آتی ہے اور تفریح طبع کو کم۔ خالدہ حسین چونکہ خارج کی دنیا کی چلتی پھرتی زندگی کو اپنے داخلی رجحانات، کیفیات اور شخصیت کے چیک آؤٹ سے گزار کر زیر قلم لاتی رہی، شاید یہی وجہ ہے کہ جو کہانی خالدہ حسین کی شخصیت، عادات و اطوار اور رجحانات سے میچ نہیں کرتی، اسے مصنوعی عمل سمجھ کر ترک کر دیتی۔ خالدہ حسین کے یہی ان کے قلم کی سچائی، گہرائی اور اخلاص کی منہ بولتی تصویر ہے۔ خالدہ حسین کی تحریروں میں قلبی واردات اپنی تمام تر جزیات اور تشریحات کے ساتھ ملتی ہے۔ جیسا کہ خیال کا کوئی وطن نہیں ہوتا، اس نے کسی نہ کسی کے ذریعے کسی نہ کسی زبان اور سماج کا شہری تو بننا ہوتا ہے۔ جس معاشرے کا جتنا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے، ادیب بھی اپنی مشاہداتی دنیا کو اسی پروجیکٹر پر دکھاتا ہے۔ برصغیر میں افسانے کا آغاز صحیح معنوں میں 1936 میں ہوا۔ برصغیر کے افسانے دنیا کے بہترین افسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ناول لکھنے کے لیے زندگی کی کل کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر اس کل کو پیش کرنے کے لیے ایک رائٹر کرداروں کی کہکشاں اور پلاٹ کی ایک وسیع بساط بچھاتا ہے، کیونکہ جس قدر وہ خود وسیع مشاہدہ رکھتا ہے، اسی طرح کا اس کے ریڈر کا بھی وسیع المطالعہ اور وسیع المشاہدہ ہونا ضروری ہے۔ جبکہ افسانہ زندگی کی جزیات کو الگ الگ پرتوں میں تقسیم کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ ہمیں یہی کچھ خالدہ حسین میں دکھائی دیتا ہے۔ خالدہ حسین نے افسانوں کے ذریعے اپنے معاشرے کی ایک ایک اکائی کو الگ الگ کر کے پیش کیا ہے۔ ایک رائٹر کا جتنا تجربہ اور عمر ہوتی ہے، اسی قدر اس کا شاہکار تخلیق ہوتا ہے۔ خالدہ حسین 1962 سے جب تک لکھتی رہی، وہ ہمیں انٹلیکچوئل ایولیوشن سے گزرتی دکھائی دیتی ہیں۔ دعا ہے کہ خالدہ حسین کی زندہ تحریریں خالدہ حسین پاکستان اور ایشیا کے سماج کی ترجمان ابدالآباد تک قائم و دائم رہے۔ اے جانے والی تجھ کو کیسے ودا کریں، شکوے کیے صدا اب تو دعا کریں۔ اے جانے والی تجھ کو کیسے ودا کریں، شکوے کیے صدا اب تو دعا کریں۔ تو جا بسی ہے وہاں جہاں سے آنا نہیں ہے ممکن، دیکھے بنا تجھ کو اب کیسے جیا کریں۔ تو جا بسی ہے وہاں جہاں سے آنا نہیں ہے ممکن، دیکھے بنا تجھ کو اب کیسے جیا کریں۔ تیرے بغیر سانس بھی لینا محال تھا، تیرے بغیر سانس بھی لینا محال تھا، دیکھے بنا تجھ کو اب کیسے رہا کریں۔ تیرے بغیر سانس بھی لینا محال تھا، یہ میں نے ابھی شعر کہے ہیں۔ تیرے بغیر اب کیسے رہا کریں،
اے جانے والی تجھ کو کیسے ودا کرے. ساتھ بھی دیتی تھی وہ لیکن کناروں کی طرح، ساتھ بھی دیتی تھی وہ لیکن کناروں کی طرح، ہنستی بھی تھی گلشن میں بہاروں کی طرح. عشق کا راگ بھی ہونٹوں پہ مچکتا تھا سدا، انداز بھی ملتا تھا اس کا بڑے فنکاروں کی طرح. ہے مسیحائے قدرت فن و شعر پہ کتنی مجبوری تھی کہ وہ تھی بیماروں کی طرح. کیا کروں ماحول نے پابند سلاسل کر دیا، کاش مل بیٹھتے ہم دونوں بھی پیاروں کی طرح. کاش مل بیٹھتے ہم دونوں بھی پیارے. کیا کروں ماحول نے پابند سلاسل کر دیا، کاش مل بیٹھتے ہم دونوں بھی پیاروں کی طرح. ساتھ بھی دیتی تھی وہ لیکن کناروں کی طرح، ہنستی بھی تھی گلشن میں بہاروں کی طرح. بہت شکریہ. کبھی ان کو میں نے افسانہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آخری عمر میں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے کچھ پروگرامس ہوئے ان کے لیے، ان کی وزیرائی میں کیے گئے، تو وہ تشریف لائیں اور گفتگو کی. گفتگو کی بھی وہ زیادہ شوقین نہیں تھی، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جب آپ اس ماحول سے بھی دور ہوں اور اکیلے آپ تنہائی میں بیٹھ کر کہانیاں سوچیں اور لکھیں. یہ بات تو اس دن یاسرا کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ بہت پڑھنے والی تھیں اور بہت اس سارے تجربے کے ساتھ انہوں نے پڑھایا تو اس حساب سے. لیکن ان کا جو ایک ویژن ہوتا ہے لکھنے والے کا، دنیا میں گھومنا اور لوگوں سے ملنا، میل ملاپ، بہت زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا تھا نہیں. لیکن اس کے بعد اجازت جی دو مختصر سی باتیں، جیسے امتیاز بھائی نے بات کی تھی کہ خلیق بھائی نے بات کی ہے کہ محفلوں میں نہیں آتی، یا افسانہ نگار جو ہے ان کے ساتھ جو مسائل ہے وہ انہوں نے بتائے. یہ ضرور ہونا چاہیے جو انہوں نے کہا ہے، لیکن بڑا ادیب جو ہے، بڑا رائٹر جو ہے، وہ جہاں بھی بند ہو کے لکھے گا، وہ اس کے باوجود چاہے کتنی لابیاں بنی ہوئی ہوں، کتنی تحریکیں چل رہی ہوں، وہ لازماً جس بھی زمانے میں جتنا بھی بعد میں آئے، لیکن وہ بھرپور طریقے سے ابھر کر سامنے آتا ہے. اور میری ان سے عقیدت کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی الگ شناخت بھی قائم کی ہے. اس سلسلے میں نے ایک مختصر افسانہ لکھا ہوا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں اس سے لگا بھی کھاتی ہے جو ان کی شخصیت ہے، جتنا میں نے انہیں جانا ہے. عنوان ہے اس کا یہ خالدہ حسین کے لیے نہیں ہے. کیا کہ جس کرب نے اس کی سانسوں کو دبوچ رکھا تھا، اسی دباؤ نے اس کو ترنم اور ردم عطا کیا. رکتی سانسیں انگلیوں کی پوروں میں دھڑکی تو دیکھو کیسے کہانیاں پھوٹ پڑی. وہ دیکھو وہ لکھ رہی ہے، سنو وہ کہہ رہی ہے، جب میں اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہتی ہوں تو لکھتی ہوں. ذرا صفحے الٹ پلٹ کر دیکھو، صفوں سے نکلتی روشنی کہہ رہی ہے کہ وہ جانتی ہے افسانہ صرف واقعے چن کر صفحے پر ایک خاص رسم الخط کی آڑی ترچھی لکیروں سے آگے کی کہانی ہے. وہ سمجھا رہی ہے اپنے آپ کو اپنے عہد میں گم کرنے کی بجائے الگ شناخت قائم کرنا، اپنے عہد کو شناخت دینا ہے. وہ سرگوشی کر رہی ہے کہ افسانہ مرد اور عورت کی تقسیم سے کہیں ورا ہے. جب بلبل کا نغمہ اذان کی زد میں آیا تو اس کے قریب کھڑے لڑکے نے یوں کس کر ٹوپی پہن لی کہ اس قلم تھامی عورت کی سوچیں بھی دبنے لگیں، سانسیں رکنے لگیں. سوچ کو حبسے بے جا میں رکھنے پر کبھی قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں نہیں آتے. اب کیا کرتی، خود کو کیسے محسوس کرتی؟ دریا کب رکتا ہے؟ آخر کار جسم موت کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور آج وہ پہنچ گئی. اچھا جاؤ، ٹاٹا، بائے بائے. جو انٹ شنٹ جھیلنا تھا تم نے جھیل لیا.
تمہیں بے انت نیند مبارک ہو۔ جب میں اسے رخصت کر رہا تھا، میرے پاس بیٹھی خاتون نے پوچھا وہ کتنی بڑی تھی؟ میں نے کہا وہ اتنی بڑی تھی۔ جب میں اسے رخصت کر رہا تھا، میرے پاس بیٹھی خاتون نے پوچھا وہ کتنی بڑی تھی؟ میں نے کہا وہ اتنی بڑی تھی کہ اسے رزق بنا کر مجھ جیسے کئی ادبی گد امر ہو جائے۔ کیا کہنا ہے بھائی، کیا خالدہ حسین کی ایک پہچان ان کا اسلوب بھی ہے۔ 60 کی دہائی کے جدت پسندوں میں خالدہ حسین وہ واحد افسانہ نگار ہیں جو باقاعدگی سے اور تخلیقی جواز کے ساتھ افسانے لکھ رہی تھی۔ وہ اپنے تجربے سے منحرف ہو کر کہانی پکارنے والوں میں نہیں، اور افسانے کی حد تک اپنے اسلوب سے وابستگی پر مطمئن اور مسرور بھی ہے۔ وہ جانے پہچانے منظرنامے میں عجب کرینہ رکھ کر ایک دھن سے تجسس ابھارتی ہے اور اس تجسس سے کئی سوال اٹھاتی ہے۔ اس کے ہاں تجرید اور علامت کا نظام اس دھند کی دین ہے۔ افسانوں میں وہ متن کو آگے بڑھاتے ہوئے خود آگے نہیں لپکتی، جہاں ہوتی ہیں وہیں رہتی ہیں، لہذا متن اس کا اپنا جذبہ بن کر جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ ایسا طرز عمل ہے جس سے پیچیدہ بات وہ سہولت اور شفاقی سے کہہ جاتی ہے۔ یہ ان کے اسلوب کے حوالے سے بات تھی۔ اور میں اب کس کی کوٹیشن؟ یہ کوٹیشن ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ ڈاکٹر تہمینہ عباس صاحب نے ان کے اوپر کوئی انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا، ہاں جی انہوں نے کوٹ کیا ہوگا۔ تو میں اب ڈاکٹر حمیرہ شواق صاحبہ سے خواہش بہت عرصہ پہلے سے تھی کہ ان سے ملا جائے، کیونکہ ان کے نام بہرحال ایک ایسا جادوئی کشش رکھتا تھا کہ ہمیشہ سے کسی کی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ خالدہ حسین سے ملا جائے، ان کو دیکھا جائے، ان کو چھوا جائے، وہ کیسی ہیں، کیونکہ ان کی کہانیوں میں وہ خود ایک اساطیر کی طرح سے تھیں، مبہم چھپا ہوا کردار، لیکن کہانیوں میں پیچھے کاٹ پڑا۔ تو جب میں یاسرا سے میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اور اس سے میری دوستی بڑی اچھی، 1 منٹ میں ہم جب بیٹھے تو پتہ نہیں ہمیں لگا کہ ہم بہت صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو اسٹاف روم میں بیٹھے ایسے گپ شپ پڑی تو اس نے فوراً کہا میں خالدہ حسین کی بیٹی ہوں۔ تو میرے لیے جیسے ایک دروازہ کھل گیا۔ سچی بات تو یہ ہے، یاسرا سے ملاقات میں جو خوشبو آ رہی تھی وہ یقیناً خالدہ حسین کی خوشبو تھی، جو مجھے اس کے بھی اتنا قریب لے گئی کہ ہمیں گھنٹوں کی ملاقات میں ہم پتہ نہیں جنم کے دوست کیسے بن جاتے ہیں، بالکل اس طرح سے۔ میں ان کے جب گھر پہلی دفعہ ان کے پاس پہنچی تو جیسے مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے صوفے پر، مجھے بھی بٹھایا گیا۔ تو میں تھوڑی دیر بعد جب چائے آئی تو بہانے سے میں نیچے اٹھ کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب میں نے ان کو بتایا نہیں، لیکن میری خواہش دراصل یہ تھی کہ میں ان کے قدموں کے قریب بیٹھ سکوں، اور اگر میں ان کو بتاتی تو وہ یقیناً ظاہر ہے ان کے اندر اتنی بڑا قد، اتنی بڑی شخصیت تھی اور اتنی عاجزی پسند تھی کہ وہ اس کو کبھی بھی قبول نہ کرتی، لیکن میں نے انچھوئے انداز میں بالکل غیر محسوس سے طریقے سے ان کے اپنے آپ کو کافی ان کے قریب کر کے بٹھایا اور بڑا محسوس کیا، اور وہ لمحے میری زندگی کے یقیناً بہت طاقتور لمحے ہیں جو مجھے خود کو طاقت دیتے ہیں کہ میں نے خالدہ حسین کو اتنے قریب سے دیکھا، ان کے پاؤں میں بیٹھ کر دیکھا، یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ خالدہ حسین سے جو ان کے مزاج میں ایک تھا کہ وہ محفلوں میں شریک نہیں ہوتی، جیسے ابھی گفتگو میں بھی رہا، لیکن ان کی خواہش تھی محفلوں میں جانے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ذاتی ان کا فیصلہ تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس پر بات ہو بھی چکی اور نہ بھی ہو تو خیر ہے، کیونکہ انہوں نے خود کبھی بات نہیں کی۔ اگر انہوں نے خود کبھی بات نہیں کی تو پھر ہم بھی اس پر ایک مفروضے کے تحت بات نہیں کر سکتے کہ وہ کیا وجوہات تھی۔ لیکن مجھے اس سے اندازہ ہے کہ وہ آنا چاہتی تھی، کیونکہ جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھنا ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، کیا لکھ رہی ہو، اب کہاں گئی تھی، کیونکہ میں تھوڑی متحرک ہوں، میں آنا جانا میرا رہتا ہے، تو مجھ سے پورا منظرنامہ، ادبی منظرنامہ، شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کہاں کیا پڑھا جا رہا ہے، نئی کون سی کتابیں آ رہی ہیں، نیا کیا لکھا جا رہا ہے، کیا بحث چل رہی ہے، تو وہ ان کی پیاس، ان کی آنکھوں میں بالکل ایک بچے جیسی چمک ہوتی تھی، جیسے بچہ کسی ماں سے کہانی سنتا ہے، وہ بالکل مجھ سے اس طرح میری بے تکان گفتگو کو وہ کافی دیر تک سنتی تھی، اور بڑی خوشی سے ان کی آنکھوں کی وہ جو چمک تھی وہ مجھے بالکل ایسے ایک بچے کی طرح سے نظر آتی تھی۔ جو دوسری ایک اور ان کی شخصیت کا بڑا خوبصورت پہلو، آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکوے کا، صبر ہے نا آدمی کے اندر اتنا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے اندر یقیناً میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس کی زبان پر کسی کا شکوہ نہ ہو، بندوں سے لے کر رب تک،
ورنہ آدمی کبھی نہ کبھی رب کا ہی کر بیٹھتا ہے جو کہ بھئی تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میرا بیٹے کی شکل میں، میرے شوہر کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. لیکن انہوں نے رب کا بھی کبھی جو ہے اس کا شکوہ نہیں کیا، اور ہمیشہ نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹھے بیٹھے جب جس میں بالکل سکت نہیں ہے لیکن نماز کا ٹائم ہے تو وہیں اپنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں بڑی محبت سے. تو یہ ان کا ایک شخصی حوالہ میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گی، کیونکہ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی، اس لیے میں نے شیئر کیا. ان کی کہانیوں کو جو میں نے دیکھا، جو سمجھا، ان کی کہانیاں، تصور ہیروئن کی ہم بات کریں تو بہت سارے لوگوں نے کلاسیکل ادب میں ایک اپنی ہیروئن کا تصور ہے، داستانوی ادب میں ایک اپنے طرح کا ہیروئن کا تصور ہے، قرۃ العین حیدر کا اپنا ہیروئن کا تصور ہے. اگر میں بطور خاص خالدہ حسین کے ادب میں ہیروئن کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک متوسط طبقے کی پڑھی لکھی عورت کا کنسیپٹ ہے. ان کی پوری کہانیوں میں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو نہ ہمیں بالکل تیسری کلاس کی کوئی کہانی نظر آتی ہے، نہ ہمیں ایسی ایلیٹسٹ کسی اشرافیہ طبقے کی کوئی ہیروئن نظر آتی ہے، بلکہ ایک مڈل کلاس فیملی کی ایک ایسی لڑکی جو بہت باشعور ہے، بہت پڑھی لکھی ہے اور اس آگہی کے کرب میں مبتلا ہے. تو اس لیے میں نے اپنے مضمون کا عنوان بھی یہی رکھا کہ آگہی کا کرب اور خالدہ حسین. تو یہاں یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گی اس کے پردہ، لیکن میں مجبوری ہے اس لیے اسی میں سے میں کچھ کوٹیشن یہاں پر پڑھنا چاہوں گی جو ان کی کہانیوں میں سے میں نے نکالے. ان کی کہانی کے کئی رنگ و آہنگ ہیں جس کی واضح دلیل ان کے افسانوں کا موضوعاتی تنوع ہے. تانیثیت، تصوف کی پرپیش گھاٹیاں، وجودی فلسفہ اور دیگر مغربی تحریکوں کے اثرات، عصری حقائق کی عکاسی، اقدار کی تنزلی اور علامت نگاری، ان تمام رویوں کو اپنانے کے باوجود ان کی تحریر کہیں بھی عدم ابلاغ کا شکار نہیں ہوتی. وہ قاری کو اپنے ساتھ ساتھ ایک ایسے ماحول میں لے جاتی ہیں جہاں وہ نئے جہانوں کی سیر تو کرتا ہے مگر کہیں بھی اجنبیت محسوس نہیں کرتا. انہوں نے علامتی افسانے کو بھی بے زمینی کا شکار نہیں ہونے دیا. ان کی فکر کا ہر سوتا ان کے اپنے باطن سے پھوٹتا ہے. وہ کہانی کو خود مصنف کا پرتو قرار دیتی ہیں. اسی لیے وہ لکھتی ہیں کہ کہانی لکھنے کا عمل میرے لیے اپنے وجود کا رشتہ قائم رکھنے کی کوشش ہے. خالدہ حسین کے کرداروں کو بعض اوقات یہ اندر سے احساس دہلا کر رکھ دیتا ہے کہ کہیں کہیں وہ اپنی جڑیں زمین سے کھو تو نہیں رہے. یہ احساس اجنبیت ان کے افسانوں میں جبریت کا احساس بڑھا دیتا ہے. ارد گرد پھیلی ہوئی سیاسی، معاشی اور معاشرتی بیرا روی، حالات کا جب اور مستقبل کے اندھیرے مصنفہ کو تصوف کی راہ بھی دکھاتے ہیں جو ان کے افسانوں میں مابعد الطبیعاتی دنیا کی تشکیل کرتی ہے. متصوفانہ رجحان کی جھلک ان کے اسلوب، کرداروں اور تخلیق شدہ فضا میں بھی نظر آتی ہے. ان کے افسانوں میں اساطیری رنگ کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کہانی کا اساطیر کو کوئی مخصوص رنگ نہیں بننے دیا. ان کے افسانوں کا تنوع، ان کی فکری اور تخلیقی جہاد، ان کے افسانوی مجموعے میں جہاں ہوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. اور اب تو ان کا مجموعہ بھی آ گیا اور اس کے بعد جینے کی پابندی حمید شاہد صاحب کی مہربانی سے وہ بھی آ گیا سامنے. خالدہ حسین کے افسانوں کی دنیا کے کردار اپنی تمام تر نفسیاتی الجھنوں سمیت قاری کے سامنے متشکل ہونے لگتے ہیں. ان کے افسانوں میں عورت کا دکھ موجود ہے ہی، لیکن پڑھی لکھی اور باشعور عورت کا کرب بھرپور انداز میں ابھر کر سامنے آتا ہے. اس کی ایک مثال ان کا ایک افسانہ یار من بیا، وہ ان کا اپنا بھی پسندیدہ افسانہ تھا اور اس کا وہ بطور خاص ذکر بھی کرتی تھی، جس میں ہیروئن جو ہے وہ ایک خاص پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے ہے، جو فارسی پر عبور رکھتی ہے، عربی پر عبور رکھتی ہے، شعر و شاعری کا ایسا ذوق رکھتی ہے کہ اس کو عرفی اور یہ سب زبانی ازبر ہے. لیکن اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو اس کے باپ کا مرید ہے اور حادثاتی طور پر وہ شادی رونما ہوتی ہے. تو جب وہ عرفی کا کوئی شعر پڑھتی ہیں تو وہ اس کو مارتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ عرفی شرفی یار تمہیں ابھی تک بھولے نہیں. تو وہ اس سے یہ معنویت پیدا ہوتی ہے کہ اس شخص کو لگتا ہے کہ یہ اس کی کوئی محبوب ہیں یا کوئی پرانے ملنے والی ہیں. تو وہ اس کو روکنے کے لیے بھی آگے سے جو آخری اس کا جملہ ہے یار من بیا، یار من بیا، تو وہ ایک خاص کہ اس کے اس لہجے میں پھر وہی محبوبیت ہے، لیکن وہ نہ سمجھنے والا معاشرہ جو ہے اس کی وہاں پر نظر آتی ہے. جی تو اسی طرح سے اس کا ایک کوٹیشن ہے کہ کیا پڑھا ابن قیس عرفی نظیری. اب وہ ایک لڑکی جب اس کے پاس ملنے کے لیے جاتی ہے یار من بیا میں جو تھیسس لکھ رہی ہے، تو بائی چانس وہاں پر اس کی ملاقات اس افسانے کی ہیروئن سے ہوتی ہے. تو
تو اب اس کے سامنے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نما عورت پڑی ہے جس سے اسے امید بھی نہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسا سوال بھی ہو سکتا ہے. تو وہ لڑکی جیسے ہی جا کر بیٹھتی ہے تو وہ خاتون اس سے پوچھتی ہے کہ بھائی تم کیا پڑھ رہی ہو, کیا تم نے آج کل کیا پڑھا؟ ابن قیس پڑھا, عرفی پڑھا, نظیری پڑھا. تو جو دوسرا کردار ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. نہیں, میں نے مقالہ لکھا ہے جبر و قدر پر. جبر و قدر حقیقت درمیان جبر و قدر است. ابھی تو عرفی شروع ہی کیا تھا. وہ بیدل کے بہت عاشق تھے, کہتے تھے جس نے بیدل نہیں پڑھا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. حضرت امیر خسرو آسان ہے مگر ان کو برداشت کرنا بہت مشکل. او پاگل عورت, کس کے ساتھ بکواس کر رہی ہے؟ کنجری ہو تیرے بھیجے سے تیرے یار عرفی شرفی نکلے نہیں ابھی. آج میں نکالوں گا, آج تو نکال کے چھوڑوں گا. اچھا کلثوم باجی میں چلتی ہوں, پھر کبھی آنا. اس نے اس کے بخار سے تپتے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا. ہڈیوں کا پن شاخہ اس کے ہاتھ میں کھو گیا. اب یہ وہ منظر کشی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ذہنی کرب کے ساتھ ساتھ جسمانی کرب کی بھی ایک مثال نظر آتی ہے. ایک اور افسانہ تیسرا پہر, اس میں بھی ایک کہانی کو اساطیری حوالے سے جہاں پر راج ہنس ایک کہانی میں پروں کے ساتھ آتا ہے اور وہاں پر لڑکی اپنے پورے خوابوں کے ساتھ راج ہنس جو ہے اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں تیسرے پہر میں داخل کروں گا, ایک ایسا پہر جو ان دونوں پہروں کے سے ماورا ہے اور اس سے اوپر ہے. اور وہ اس کو کیسے سپنے دکھاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ